یا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسے آپ سب کے علم ہے کہ سید اقرال الحسن صاحب نے جو حق خطیب کے خلاف قدم اٹھایا ہے، پوری قوم ان کے ساتھ ہے، بلکہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ کام بہت پہلے کرتے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے حق خطیب کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ حق خطیب نے سوشل میڈیا کا بہت ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اس نے سوشل میڈیا میں یہ کرتب دکھائے کہ کس طرح منہ سے کیل نکلتے ہیں اور یہ سوئیاں نکلتی ہیں، آنکھوں سے چینیں نکلتی ہیں۔ اس طرح جن لوگوں کے ایمان کمزور تھے وہ اس سے متاثر ہو گئے۔ اور سید اقرال الحسن صاحب نے بالکل اسی کرتب کو، اس شعبدہ بازی کو انہوں نے ایکسپوز کیا۔ اگر اقرال الحسن صاحب پہلے دن سے ہی حق خطیب کی یہ شعبدہ بازی اور ڈرامے بازی ایکسپوز کرتے تو آج حق خطیب کو سننے والا، اس پر یقین کرنے والا اور اس پہ اندھا اعتماد کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ حق خطیب بار بار یہ بیان دیتا ہے کہ وہ ختم نبوت کے لیے کام کر رہا ہے۔ ہم حق خطیب سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تم ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ منہ سے تم سوئیاں جو نکال رہے ہو اور یہ منہ سے گولیاں اور اس طرح کی کیلیں وغیرہ نکالتے ہو، کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ کیا صحابہ بھی یا اہل بیت بھی یہ کام کرتے تھے؟ اگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، پھر تم یہ کام کیوں کرتے ہو؟ پھر تم یہ کیوں دعویٰ کرتے ہو کہ تم ختم نبوت کے لیے کام کر رہے ہو؟ کہ ہم یہ کہیں گے تم ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے آئے ہو۔ معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی بیمار آدمی آتا تو آپ اس کے لیے دعا کرتے، اسے دعائیں سکھاتے، اسے نوافل پڑھنے کی تلقین کرتے، یا اسے کچھ ایسا کھانے کو دیتے جس میں شفا ہوتی، جیسے شہد ہے یا کلونجی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہر بیماری سے شفا ہے سوائے موت کے۔ یہ طریقہ سنت کے مطابق ہے اور یہی طریقہ اسلام میں قابل قبول ہے۔ اسی طرح سامری جادوگر تھا، اس نے بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گمراہ کیا اور ایک بچڑا بنایا جس میں سے آواز نکلتی تھی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ آواز کیسے نکلتی ہے؟ تو سامری جادوگر نے کہا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نالین کی مٹی سے یہ کام کیا، عمل کیا۔ اسی طرح حق خطیب بھی اپنے جاہلانہ عمل کو ایک مذہبی رنگ دیتا ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے وہ ختم نبوت کے لیے کام کر رہا ہے، تاکہ لوگ سمجھیں اور لوگ اس پہ اعتماد کرنے لگ جائیں۔ اس کو وہ دھوکہ دیتا ہے، جھانسا دیتا ہے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے وہ سنت کے مطابق ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ آپ کی قوم جو ہے وہ بچھڑے کی عبادت کرنے لگ گئی ہے اور آپ واپس جائیں، تو جب آپ واپس گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے سخت ناراض ہوئے، انہیں غصہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جن جن لوگوں نے یہ عمل کیا اور بچھڑے کے آگے اس کو خدا بنایا، اسے مدد مانگی، تو آپ حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ انہیں قتل کر دیں۔ یعنی کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس طرح دھوکہ دینا اور اس کے بعد غیر اللہ سے مدد مانگنا۔ تو جو گناہ، جو شرک حق خطیب کر رہا ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس سے دور رہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں اس فتنے کے دور میں، اور فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ معزز سامعین، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کا طرز زندگی بہت سادہ ہوتا ہے، وہ سادہ سا لباس پہنتے ہیں۔ آپ جب حق خطیب کو دیکھیں گے، یہ ایک مہنگے ترین کپڑے، مہنگے ترین پوشاک پہنتا ہے۔ کبھی یہ باہر کے ملک کے دورے کر رہا ہوتا ہے، پراڈو میں سفر کرتا ہے، اور بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ اس کے بہت سی کار ڈیلرز میں اس کی شراکت ہے، کاروبار ہے، بزنس کرتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر کوئی اس کی اس گمراہی کو، اس جہالت کو ایکسپوز کرتا ہے، جیسے ناصر مدنی صاحب نے کیا، تو اس نے ایسے بدمعاش اور ایک مافیا رکھا ہوا ہے جو اس طرح کا کام کرنے والوں پہ وہ ظلم کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، جیسے ناصر مدنی صاحب کو اس نے مارا تھا۔ کتنے اب ٹی وی میں، سوشل میڈیا میں کتنے ہی لوگ سامنے آ رہے ہیں جو بتاتے ہیں کہ جو اس نیت سے گئے اس کے پاس کہ انہیں شفا مل جائے، اور انہوں نے اپنا علاج، جو ڈاکٹری کا علاج تھا وہ جو کر رہے تھے وہ چھوڑ دیا، لیکن وہ اس امید سے اس کے پاس گئے کہ ان کو شفا ملے گی، لیکن وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اس طرح انہیں شفا بھی نہ ملی اور ایمان سے بھی وہ ہاتھ دھو بیٹھے۔ اللہ سب لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرے۔ اور یوٹیوب آپ کھول لیں، آپ کو ایسے ہزاروں مختلف مذاہب میں ایسے آپ کو شعبدہ باز ملیں گے جو اس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں
کسی کو شفا دے رہے ہیں اور لوگ اندھا ان پہ اعتماد کرتے ہیں۔ یہ سب شعبدہ بازی ہے، لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، انہیں دھوکہ دیا جاتا ہے اس طرح کیل نکال کر اور آنکھوں سے چینیں نکال کر، اور جو جن کے ایمان کمزور ہیں وہ ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں، پھر وہ ان کو چندہ دیتے ہیں جیسے لوگوں کو۔ یہ حق خطیب جیسے لوگ پھر امیر ہو جاتے ہیں، مہنگے مہنگے کپڑے خریدتے ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں، مختلف طرح کے کاروبار کرتے ہیں اور لوگوں کی وہ جیبیں خالی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ان کے ایمان کی حفاظت کرے، آمین۔